بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوٹیوب چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بہت ساری بھلائیوں کے لیے اور بے تحاشا فوائد کے لیے ایک وظیفہ مبارک آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگے ہیں۔ اسے غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، تاکہ بہت سارے احباب ایسے ہیں وہ اندرون اور بیرونی ممالک سے فون کر کے بار بار پوچھتے ہیں کہ اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، یہ عمل مبارک کس طرح سے ہے۔ تو جب آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی بار بار آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی، آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا۔ یہ بے تحاشا فوائد کا حامل ہے وظیفہ مبارک، اور یہ وظیفہ مبارک قرآن مجید کا ہے، جس کی سند اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہو، جس عمل مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہو۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کلام نہیں ہے، ایون کہ قرآن کریم کے علاوہ زبور، تورات، انجیل اور بے شمار صحائف آسمانی، وہ سارے کے سارے ایک طرف، اور قرآن کریم اس کا ترہ امتیاز اور قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی شان اور قرآن کریم کی عظمت، یہ سب سے بلند و بالا اور برتر ہے۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کا یہ وظیفہ مبارک ہے۔ اسے آپ نے جس ترکیب کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسے توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ روزانہ آپ بھلائیوں میں فوائد کے لیے اور بے تحاشا فوائد کے لیے، ایک کے لیے نہیں، بے تحاشا فوائد کے لیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعامات حاصل کرنے کے لیے، ناکامیوں کو کامیابیوں کی صورت میں چینج کرنے کے لیے، مشکلات کو آسانیوں میں ڈھالنے کے لیے، یہ وظیفہ مبارک بہت ہی کارآمد اور بہت ہی عالی مرتبت ہے۔ اس وظیفہ مبارک کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نماز عشاء ادا کر لیں، اس کے بعد آپ باوضو حالت میں ہی اپنے بستر پر آئیں، بستر کو جھاڑیں اور اس کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں۔ اول و آخر 11 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، پھر اس کے ساتھ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ 451 مرتبہ یعنی 451 451 مرتبہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے ورد زبان کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسے آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد 11 بار درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور دعا مانگے اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہزاری کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ اور اس یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پکار کو سننے والا ہے، میری التجا کو سننے والا ہے اور میری التجاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، مجھے شرف قبولیت میری دعاؤں کو عطا فرمانے والا ہے۔ میں نے جو عرض کی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جو میں نے حاجت اپنی پیش کی ہے، میری حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور اس پر کرم بھی فرما رہا ہے۔ یعنی اپنے یقین کو کمزور نہیں کرنا۔ میں بار بار یہ اپنے وظائف میں اور اپنی ویڈیوز میں اور اپنے بیانات میں آپ کی توجہ یقین کامل کی طرف کرتا ہوں کہ اپنے یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرنی ہے۔ جیسے کوئی بندہ دنیا دار کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، کسی رئیس کے سامنے جاتا ہے اور کسی امیر ترین آدمی کے پاس جاتا ہے تو بڑا یقین، ایک وثوق لے کے جاتا ہے کہ میں ان کے پاس جا رہا ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنے کرم سے نوازا ہے، اتنے فضل سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ میری مراد کو ضرور پورا کریں گے، میری حاجت کو ضرور پورا کریں گے۔ تو آپ لوگ جاتے ہیں اور اس طرح خیالات کرتے ہیں تو دل میں یہ ایک تصور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بادشاہ ہے، جس بادشاہ کے دربار میں آپ عرض کر رہے ہیں، یہ کل کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے،
یہ ارض و سما کا مالک ہے، کائنات کے چپے چپے کا مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ مالک ہی نہیں، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ صرف بنا دینے کے بعد انسان کو یا حیوانات کو، جمادات کو، حشرات کو، کسی چیز کو وہ بھولا نہیں ہے۔ آپ کبھی کھدائی کریں نا، پتھروں کو توڑیں تو پتھروں کے اندر سے وہ کیڑے نکل آتے ہیں، وہاں بھی ان کیڑوں کو رزق پہنچانے والا، رزق فراہم فرمانے والا، روزی رساں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت جو پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے نیچے اور سینکڑوں فٹ، ہزاروں فٹ نیچے سمندروں کی تہوں میں جو رزق پہنچانے والا ہے حشرات کو، وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، کیا وہ اس کو رزق پہنچانے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً جواب یہ ہے کہ وہ رزق پہنچانے پر قادر ہے۔ وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ تو اس رازق کے دربار میں آپ عرض کر رہے ہیں جو کل کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، پوری کائنات، پورے عالمین کے ذرے ذرے کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس مالک کریم کے دربار میں آپ نے پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے دنیا اور آخرت کے تمام فائدے اور بھلائیاں عطا فرما۔ یقین جانے آپ دعا مانگ کر فارغ نہیں ہوں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ آپ رات کو دعا مانگ کر سوئیں، پوری یکسوئی کے ساتھ، مسنون طریقے کے ساتھ سوئیں، اور انشاءاللہ صبح اٹھیں گے تو آپ کی جو طبیعت ہے وہ خوش ہو جائے گی۔ یعنی جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے آپ نے اس عمل مبارک کو کیا ہے، وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ اور اگر فرض کیا آپ کی وہ مراد صبح اٹھیں پوری نہیں ہوئی، آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ بعض اوقات ہماری زبان کی وہ تاثیر نہیں ہوتی، جس مقام پر جا کر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا تھا، اس مقام پر آپ پہنچ کر وہ وظیفہ ادا نہیں کر پائے۔ یعنی جو اس کے معاملات تھے، جو اس کی ترکیب تھی، جو اس کا طور طریقہ تھا، یا جو اس کا حق تھا، اس حق کے مطابق ہم ادا نہیں کر سکے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، تو وہ اگر کام نہیں ہوا تو آپ نے اس کو دوبارہ، تیسری بار، چوتھی بار، اور اس کو کنٹینیو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی مراد پوری ہوگی۔ تادم مراد پوری ہونے کے آپ نے اس عمل مبارک کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی آپ کے حالات بدل جائیں گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، دین بھی اچھا ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ وظیفہ مبارک، اس کی خاص اجازت کے لیے آپ اس کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ کر بھلا ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا ہو۔